بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس میں ہم شاعر زیادۃ الحارثی کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہم نے پڑھے تھے پچھلے سبق میں بھی، لیکن ترجمہ کرنے سے رہ گئے، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ زیادۃ الحارثی یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ حذبۃ ابن خشرم، حذب ابن خشرم نے اس کو قتل کیا تھا۔ ان کا ترجمہ اتنا ہی ہے، یعنی تعارف۔ آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال زیادۃ الحارثی لم ار قوما مثلنا خیر قومهم اقل به منا على قومهم فخرا وما تزدهين الكبرياء عليهم اذا كلمونا ان نكلمهم نزرا ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ لم ارى قوما، میں نے نہیں دیکھا کوئی قوم، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی قوم۔ لم ارى، ارى یرى، لم ارى میں نے نہیں دیکھا قوما کسی قوم کو، مثلنا ہماری طرح، خیر قومہم یعنی اچھی قوم، ہم جیسی قوم، اقل به منا کہ وہ ہم سے کم ہو، فخر کرتی ہو، علی قومہم اپنی قوم پہ فخرا۔ اس کا مختصر یہ کہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی کہ وہ ہماری طرح اپنے قوم پر باوجود شرافت کے فخر نہ کرتی ہو، یعنی ہم میں اکڑ نہیں ہے، ہم اپنی قوم پر باوجود کہ وہ شریف ہے، بڑی شجاع ہے، ہم فخر نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ لم ارى قوما مثلنا خیر قومہم کہ وہ بہترین قوم ہے، اقل به منا کہ ہم سے وہ کم کرے، علی قومہم فخرا اپنے قوم پر فخر، بلکہ ہم سب سے کم فخر کرنے والے ہیں اپنی قوم پر۔ اس سے یہ مراد ہے۔ آگے دیکھیں دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں، وما تزدہین الکبریاء علیہم، اور ان پر ہماری بزرگی ہمیں حقیر اور ذلیل نہیں کرتی۔ وما تزدہین، وما تستخفنا ہمیں خفیف نہیں بناتی، الکبریاء کبر کرنا یا تکبر کرنا، علیہم ان پر۔ اگر ہم ان پر تکبر کرنے لگ جائیں یا سمجھیں کہ ہماری بزرگی جو ہے یہ ہمیں حقیر نہیں کر سکتی، ہم اپنے اوپر فخر نہیں کرتے، ہم خاموش رہتے ہیں، اپنی بڑائی اپنا تعارف نہیں کرتے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بن گئے، ہم اپنے مقام پر ہیں، اپنے مرتبے پر ہیں، اگرچہ اپنی تعریف اور اپنے اوپر فخر نہیں کرتے، تو ہمیں ہمارا جو کبر وغیرہ فخر ہے وہ ہمیں چھوٹا نہیں کر سکتی، یا بزرگی، کبریا بمعنی بزرگی۔ اذا کلمونا ان نکلمہم نظرا کہ جب وہ ہم سے کلام کریں تو ہم ان سے کم گفتگو کریں، یعنی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم ان سے کم باتیں کریں اور وہ ہم سے زیادہ باتیں کریں، اس سے بھی ہم چھوٹے نہیں بن جاتے، ہم تھوڑا بولتے ہیں، اپنے اوپر کم فخر کرتے ہیں اور قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں، تو اس سے کوئی ہماری حیثیت گھٹتی یا کم نہیں ہوتی، اس سے یہی مراد ہے، ہماری بزرگی، نسب، حسب، قومیت اپنی جگہ پر رہے گی۔ آخری شعر میں کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ بَنُو مَاءِ السَّمَاءِ ہم جو ہے نا پانی کی طرح ہیں، بارش کا پانی جس طرح شفاف ہوتا ہے اسی طرح ہمارا نسب اور حسب بھی شفاف ہے، گویا کہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وَنَحْنُ ہم جو ہیں بَنُو مَاءِ السَّمَاءِ آسمان پانی کی طرح ہیں، فَلَا نَرَى لِأَنفُسِنَا تو ہم اپنے لیے نہیں دیکھتے، الا کیا، من دون مملکۃ قصرا کہ ہم سلطنت چاہتے ہیں، ہم سلطنت اور قصر کے استحقاق رکھتے ہیں، ہم جب اتنے شفاف ہیں ہمارا حسب و نسب تو ہم اس کے اہل ہیں کہ سلطنت حکومت ہمارے پاس ہو، اور ہم اس کو اپنا قصر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قصر ہے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے سلطنت کے سوا کوئی قصر سزاوار نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مزید جو اشعار ہیں۔ وقال ابنہ اس کے بیٹے نے، کس کے؟ یزید کے، یزید
زیادۃ الحارثی کا بیٹا جو ہے، وقال ابنہ من مسور ابن زیادہ، مسور زیادہ کا بیٹا، وہ کہتا ہے حین عرض علیہ سعید بن العاص 7 دیات فابا، حین جب عرض علیہ اس کے سامنے پیش کیے سعید بن العاص نے 7 دیات 7 دیتیں، قتل کے بدلے میں جو دیت دی جاتی ہے، تو 7 بندوں کی دیت کس کے سامنے رکھے؟ مسور کے سامنے رکھے گئے۔ کس نے رکھے؟ سعید بن العاص نے رکھے تھے مسور کے آگے 7 دیتیں، لیکن اس نے کیا؟ فابا انکرا، اس نے انکار کیا، دیت کو حاصل نہیں کیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے اسے ہم سمجھتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے وہ دیکھ لیں کہ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کے باپ زیادہ کو حدبۃ بن خشرم نے قتل کیا تھا، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ زیادہ کے بھائی قصاص لینے کے لیے عامل مدینہ سعید بن العاص کے پاس آئے۔ حدبہ تو گرفتار نہ ہو سکا، البتہ اس کے چچا اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا، لیکن حدبہ نے دیت دے کر ان کو چھڑا لیا۔ مقتول کے بھائی اس پر راضی نہ تھے۔ کون؟ مسور ابنہ، اس کا بیٹا۔ چنانچہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ حدبہ اور اس کی جماعت بھی وہاں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے قتل کے بارے میں پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا۔ پھر دریافت کیا کہ مقتول زیادہ کا کوئی بیٹا ہے؟ کہا گیا کہ ایک بیٹا ہے، لیکن وہ ابھی چھوٹا سا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے بیٹے پر موقوف کر دیا، اور مدینہ سعید کے پاس حکم بھیجا کہ حدبہ کو اس وقت تک قید میں رکھو جب تک اس کا بیٹا بالغ نہ ہو جائے، پھر قصاص یا دیت کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ چنانچہ زیادہ کا بیٹا مسور، جو یہ اشعار کہہ رہا ہے، جب یہ بالغ ہوا تو قصاص لینے کے لیے مدینہ آیا۔ قریش کے بہت سے بزرگوں نے، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے، یہ قریش کے بزرگ ہیں، دگنی دیت لینے اور قصاص چھوڑنے پر اصرار کیا، کیونکہ حدبہ ایک اچھے شاعر تھے، لیکن مسور نہ مانا اور یہ شعر اس نے کہے، گویا کہ وہ قصاص لے گا، اور دیت کا اس نے انکار کیا۔ 7 دیات، گویا کہ ایک بندے کے بدلے میں، اس کے والد زیادہ کے بدلے میں 7 دیتیں دی جا رہی تھی، لیکن اس نے انکار کیا، وہ قصاص پر ہی آمادہ تھا۔ فقال ابعد الذي بالنعف نعفي كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل أذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتلي فإن لم أنل ثأري من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو متطول فلا يدعني قومي ليوم كريهة لئن لم أعجل ضربة أو أعجل أنختم علينا كلكل الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بكلكل يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ أقبل على المال تعقل كريم أصابته ذئاب كثيرة فلم يدر حتى جئن من كل مدخل ذكرت أبا أروى فأسبلت عبرة من الدمع ما كادت عن العين تنجلي۔ تو اس کا مختصر سا ترجمہ ہم کیے دیتے ہیں۔ ابعد الذی، کیا اس کے بعد، کیا انکار کرنے کے بعد، بالنعف نعفی کویکبی، کیا بعد اس شخص کے جو کوہ کویکب کے نشیبی ہموار جگہ میں پڑا ہوا ہے، یعنی میرا جو باپ ہے زیادہ، وہ کویکب مقام پر مدفون ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر ہم جو نعفی، جو اس کا معنی بنتا ہے پہاڑ سے نیچے والی وادی، یعنی ابعد الذی بالنعف نعفی کویکبی، کہ وہ ہموار جگہ جو ہے پہاڑ کے دامن وغیرہ میں، کویکبی نامی جگہ میں مدفون ہے۔ رہینۃ رمس، رہینہ کہتے ہیں یعنی مدفون، جو بندہ مدفون ہے وہاں مرہون ہے، رمس قبر، ٹھیک ہے، رہینۃ رمس قبر میں وہاں جب بندہ مدفون ہے، کیا اس کے باوجود بھی ذی تراب، کہ وہ وہاں کی مٹی پر ہے، وہ مٹی اور پتھروں، وجندلی، جندل کہتے ہیں الحجر الصلب،
یعنی بڑے بڑے پتھر یا سخت پتھر۔ تو بتا رہے ہیں کیا بعد اس شخص کے جو کوہ کوئی کی نشیبی ہموار جگہ میں پڑا ہے اور مٹی اور پتھروں والی قبر میں مدفون ہے، کیا اس کے بعد بھی کیا اذکر بالبقیا، اذکر مجھے اس شخص پر شفقت کی تلقین کی جاتی ہے، مجھے یاد دہانی کروائی جاتی ہے، مجھے ابھارا جاتا ہے۔ اذکر بالبقیا، بقیا مطلب ہے رحم کرنا۔ اذکر بالرحمت والشفقہ، اذکر بالرحمہ بالبقیا، مجھے ابھارا جاتا ہے کہ میں ہمدردی کروں یا میں شفقت کروں، میں رحم کروں، علی من اصابنی، اس بندے پر جس نے مجھے مصیبت پہنچائی، جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ وبقیایا، اس کے علاوہ کہتے ہیں وبقیایا یعنی اور اب تو میرا رحم یہ ہے، وبقیایا ای رحمتی و شفقتی، انی جاہد، کہ میں جاہد ہوں، میں جاد، میں سنجیدہ ہوں، غیر مؤتلی، مؤتل کے معنی ہے کہ میں سستی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس سے مراد کہ اب تو میرا رحم یہ ہے کہ میں قصاص لینے میں کوشش کروں اور کوتاہی کرنے والا نہ بنوں، غیر مؤتلی، غیر غافلی، غفلت کرنے والا نہ بنوں، بلکہ میں ابھی قصاص ہر حال میں لوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے اور میرے والد وہاں پر پڑے ہوئے ہیں کوہ کویکب میں، تو مجھے کوئی اس بات کی تلقین نہ کرے کہ میں رحم کروں۔ ہاں میرا رحم یہ بنتا ہے کہ میں ابھی جاہد ہوں، میں جہاد یعنی میں اب بدلہ لوں گا، میں سنجیدہ ہوں، غیر مؤتلی غیر غافلی۔ فَإِن لَمْ أَنَ الْثَأْرِ، اگر میں انتقام نہ لے سکوں، من الیوم یعنی فی الیوم او غدن، یا کل، اگر میں انتقام لینے سے باز رہا یا میں نہ لے سکا یا میں کمزور پڑ گیا، تو بنی عمنا، تو اے میرے چچا زاد بھائیو، فالدہر ذو متطولی، زمانہ طویل ہے، پھر صحیح، فالدہر فالزمن ذو متطولی، طویل ہے، آگے لے لیں گے، آج اور کل اگر ہم نے قصاص نہ بھی لیا، آئندہ پرسوں اس کے بعد کا زمانہ کافی لمبا ہے، بہت لمبا زمانہ ہے، قصاص لے کر رہیں گے، قصاص چھوڑنا کسی حالت میں نہیں ہے۔ ثأر کہتے ہیں انتقام کو، لم انل بمعنی لم احصل، یہاں پر لم انل لم احصل، اگر میں نے حاصل نہیں کیا، ثأر انتقامی۔ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں فلا یدعونی قومی، مجھے میری قوم دعوت ہرگز نہ دے، لیوم کریہۃ لیوم الحرب، یعنی جنگ والے دن مجھے کوئی بھی دعوت نہ دے، کیوں؟ لئن لم اعجل، اگر میں نے قصاص یا انتقام لینے میں جلدی نہ کی، ضربتاً او اعجلی، یا میں جلدی نہ مارا گیا، یعنی میں دونوں کام کرتا ہوں، یا تو میں کسی کو مارتا ہوں اس میں جلدی کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو جلدی نہ ماروں تو میں خود جلدی مر جاتا ہوں، قتل کیا جاتا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں اگر میرے میں یہ صفت نہ ہوتی تو میری قوم مجھے کبھی بھی جنگ کے لیے نہ بلائے، اپنی شجاعت کا بیان ہے۔ آگے ہے انختم علینا کلکل الحرب مرتن، کہتے ہیں تم نے لڑائی کا سینہ ہم پر ایک دفعہ رکھ دیا ہے، انختم، تم نے ختم رکھ دیا ہے، یعنی تم نے بٹھا دیا ہے، انختم، کیا تم ہم پر بٹھاتے ہو، علینا، ہمارے اوپر بٹھاتے ہو، ہمارے اوپر ختم کرتے ہو، کلکل الحرب مرتن، کہ سینے کی لڑائی، کلکل الحرب کہتے ہیں، دیکھو کلکل کہتے ہیں صدر کو، سینے کو، یعنی لڑائی کا جو سینہ ہے، جو لڑائی میں ایک سینے والی یعنی درمیانی جگہ ہوتی، جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو جو جیش ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے، اس کا ایک بازو، دوسرا بازو، اور اس کا سینہ بھی ہوتا ہے، تو میں سینے والی جگہ میں ہوتا ہوں، یعنی میں درمیان میں ہوتا ہوں، جو دشمن کے لشکر کے اندر گھس رہا ہو۔ انختم علینا کلکل الحرب مرتن، تم نے لڑائی کا سینہ ہم پر ایک دفعہ رکھ دیا ہے اور میرے باپ کو قتل کیا ہے، فنحن منیخوہا، تو ہم بھی اس کا سینہ تم پر رکھنے والے ہیں۔ منیخ، اناخا ینیخو، میں کہتا ہوں میں نے اونٹ کو بٹایا تو میں کہوں گا انخت الجمل، انخت، اناخا ینیخو، انخت الجمل، میں نے اونٹ کو بٹایا، فنحن منیخوہا، تو ہم بھی اب جنگ کو بٹھانے والے ہیں، علیکم بکلکلی، تمہارے سینے پر،
تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا، اب تمہاری باری کہ یہ ہم جنگ تمہارے سینے پر شروع کریں گے اور تمہارے اوپر وار کریں گے۔ کل بمعنی الصدر، جس کو سینہ کہتے ہیں۔ یقول رجال ما اصیب لهم اب، وہ لوگ جن کے باپ یا بھائی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا، یقول رجال، وہ لوگ کہتے ہیں، ما اصیب لهم اب، کہ ان کے باپ ابھی تک قتل نہیں ہوا، یعنی ان کا باپ تو قتل نہیں ہوا تو کیوں مجھے ترغیب دیتے ہیں؟ جب ان کا باپ قتل ہو پھر میں ان سے پوچھوں۔ ولا من اخin، اور نہ ان کا بھائی قتل کیا گیا ہے۔ اقبل علی المال تعقلی، مجھے نصیحت کرتے ہیں اقبل، کہ تم مال کی طرف متوجہ ہو کر تجھ کو دیت دی جائے، تم دیت لے لو۔ تعقل معنی عقل کہتے ہیں دیت کو۔ اقبل، متوجہ ہو جاؤ، آ جاؤ، علی المالی، مال کی طرف، قصاص اور انتقام چھوڑ دو، تعقل، تم کو دیت دے دی جائے گی، عقل یعقل۔ کریم اصابتہ ذئاب کثیرۃ، یعنی وہ ایک آدمی تھا جو مقتول ہے، وہ کریم تھا، شریف تھا، اصابتہ، اس کے ارد گرد آئے تھے، ذئاب، بہت سارے بھیڑیاں۔ وہ مقتول ایک کریم شخص تھا جس کو بہت سے بھیڑیے پہنچ گئے تھے، اصابتہ وصلتہ، اس کے پاس پہنچے تھے اور ان کو قتل کیا تھا۔ کن نے؟ ذئاب جمع ذئب، اور ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ بہت سارے بھیڑیوں نے اس کو اچک لیا یا اس کے ارد گرد گھوم۔ فلم یدری، اور وہ نہیں جانتا، حتی جئن من کل مدخلی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہر طرف سے ان کے اوپر دوڑ پڑے، نہ جان سکا وہ، حتیٰ کہ وہ ہر طرف سے آ گئے اور اس کریم شخص کو قتل کر دیا۔ جئنا جاء یجیء، فلم یدری، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، من کل مدخل، ہر طرف سے۔ ذکرت ابا اروى فاسبلت عبرة، مجھے اپنے باپ ابو اروہ کی یاد آئی، ذکرت، مجھے یاد آئے، ذکر یذکر، ابا اروہ کنایۃ عن المقتول، اپنے ابو کو ابو اروہ، میں اپنے اروہ باپ کو مجھے اس کی بہت یاد آئی۔ فاسبلت عبرة، تو میں نے بہت سارے آنسو بہائے، اسبلت اسلت، میں نے بہائے، عبرة دمعا، عبرہ دمع آنسو، فاسلت اسبلت عبرہ، من الدمع، بہت سارا میں نے آنسو بہائے، ما کادت عن العین تنجلی، جو میری آنکھوں سے الگ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ انجلا ینجلی، انکشف ینکشف، دور ہٹنا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میرے آنکھ سے آنسو بہے جا رہے تھے یا بہہ رہے تھے۔ تنجلی، تنکشف و تسقط۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔